طرح ظاہری بات ہے جب آپ قومی حکومت کی بات کرتے ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی کو کس طرح اگنور کیا جا سکتا ہے. پلوشا صاحبہ, ہاؤ ڈو یو لائک دا آئیڈیا, یہ قومی حکومت کی باتیں, لیکن قومی حکومت کی باتوں پہ آج بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ تو پی ڈی ایم کے اوپر بڑا گرجے اور برسے. ناظرین ذرا سنیے گا, بلاول بھٹو صاحب نے آج پریس کانفرنس کی اور پی ڈی ایم کو حکومت پہلے گرانے کا انہوں نے مشورہ دیا. ذرا سن لیتے بلاول صاحب کیا فرما رہے ہیں, پھر میں پلوشا صاحبہ کے پاس جاتا ہوں. سنیے گا ذرا. اب یا وہ ہمارے ساتھ دے, بزدار کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئے, اس سلسلے میں سے ہمارا نیشنل اسمبلی میں کچھ لوگ آزاد ہو جائیں گے اور اس سے جو ہے ہم عمران کو ہٹا سکتے ہیں, یا ہمارا بات نہ مانے مگر پھر آپ اپنے جو بات تھا اس پہ بھی تو عمل کرے اور وہ اپنے استعفیٰ دے. اگر ان میں سے نہ استعفیٰ دیں گے, نہ عدم اعتماد میں ساتھ دیں گے, نہ بزدار کے ہٹانے میں ساتھ دیں گے, نہ عمران کے ہٹانے میں ساتھ دیں گے, تو پاکستان کے عوام پہچان جائیں گے کہ یہ لوگ ہمارا ٹائم ضائع کر رہے ہیں جیسے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹائم ضائع کیا. یہ پلوشا صاحب, بلاول صاحب نے جو کچھ آج فرمایا ہے, ان کو مجھے ان کی باتوں سے یہ لگا کہ بیسکلی ان کو استعفیٰ چاہیے, تو یا تو عمران خان استعفیٰ دے یا پھر یہ پی ڈی ایم والے استعفیٰ دیں, کوئی نہ کوئی استعفیٰ ضرور دے. تو یہ اس فارمولے سے پھر قومی حکومت کس طرح بنے گی جی؟ بات یہ ہے کہ جو آپ نے کلپ چلائی ہے اس میں درجنے برسنے کا تو مجھے ایلیمنٹ اتنا نظر نہیں آیا, لیکن جہاں تک عملی اور پریکٹیکل, آپ کی پولیس سے آواز کم آ رہی ہے جی. جہاں تک عملی اور پریکٹیکل معاملات ہیں کسی بھی حکومت کو چلتا کرنے کی, اس کا یہی تجویز ہے یا تو اسٹریٹ ایجوٹیشن کی جائے. میں پلوشا صاحب, لیٹ می ٹیک اے بریک, وی کانٹ ہیئر یو پراپرلی, آپ کی آواز صحیح طرح نہیں آ رہی. ناظرین میں بریک لیتا ہوں, یہ ایشو اس کو ہم لوگ ٹھیک کرتے ہیں. بریک کے بعد پلوشا صاحبہ کو دوبارہ موقع دیں گے, وہ اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بات ہو رہی تھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے آج کے بیان کی, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو اپوزیشن استعفیٰ دے, یعنی کہ پی ڈی ایم کی بات کر رہے ہیں کہ یا تو وہ استعفیٰ دیں اور یا پھر عمران خان صاحب کے استعفے کے لیے ہمارے ساتھ آپ رجوع کریں. پلوشا صاحبہ, اس طرح قومی حکومت کس طرح بنے گی جی؟ دیکھیے, جہاں تک آپ کہہ رہے تھے گرجے برسے, میرے خیال میں گرجنے برسنے والی ایشو یہ نہیں ہے, نہ وہ گرجے برسے ہیں. انہوں نے بڑی عملی جو ہے تجویز دی ہے. کسی بھی حکومت کو نکالنے کا اس ملک میں یہی ایک طریقہ ہے کہ اس پہ عدم اعتماد کیجیے, جس کے ہم بہت قریب تھے. اور جب پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی حصہ تھی پی ڈی ایم کا, اس وقت آپ نے دیکھا کہ جو سینٹ کا الیکشن ہوا گیلانی صاحب کا, اس کے بعد وزیر اعظم کو اس حد تک دھکیل دیا گیا کہ انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا. ٹھیک ہے. اور شاید آنے والے دنوں میں اگر یہ اتحاد برقرار رہتا تو ہم اس آبجیکٹو کے قریب ہی پہنچ جاتے. اور پھر دوسرا طریقہ ظاہر ہے یہی ہے کہ سڑکوں پہ احتجاج کیا جائے, جو طریقہ خود موجودہ حکومت میں جو پارٹی اقتدار میں ہے انہوں نے اس پر خوب عمل کیا اور بڑے زور و شور سے کیا. لہٰذا یہی دو طریقے ہیں. اب چونکہ وہ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی نہیں ہے, اے این پی نہیں ہے, لہٰذا جو وہ کریں گے وہ ان کا اپنا ذاتی ایک فیصلہ ہوگا جس طرح وہ چاہیں. لیکن قومی حکومت کی جہاں تک تشکیل کی بات کی ہے, مجھے علم نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب نے یہ بات اپنے ذہن سے کی ہے یا ان کی پارٹی کی یہ کوئی ایک جو ہے وہ پیشکش ہے یا کوئی ایک ترکیب ہے, ان کی طرف سے تجویز ہے. وہ تجویز جو ہے جب تک وہ تجویز باقی جماعتوں سے جو اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں پارلیمنٹ میں وہ بات نہیں ہوگی, کوئی ڈائلاگ نہیں ہوگا, تب تک میں تو اس پر ظاہر اپنی جماعت کی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتی. ہم تو ابھی تک سن ہی رہے ہیں مختلف باتیں. ایک طرف چونکہ مولانا صاحب اور تمام جماعتیں اس حکومت کو جو ہے وہ غیر آئینی مانتی ہیں, تو پھر اس میں سے ایک قومی حکومت کیسے تشکیل دی جا سکتی ہے مجھے علم نہیں. لیکن بالکل یہ جب ایک سے فورمز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں, تحلیل ہو جائیں, جہاں بیٹھ کے بات چیت اور ڈائلاگ ہوتا تھا, تو ظاہر ہے اس قسم کی جو متضاد ٹائپ باتیں ہیں وہ سامنے آتی ہیں. اب اگر کوئی لانگ مارچ آ رہی ہے اسلام آباد کی طرف تو بالکل ہم اس کو اپوز تو نہیں کریں گے. ہم تو چاہیں گے کہ کوئی بھی کرے, لیکن ایک کامیابی کی طرف. دیکھیے, استعفوں کے اوپر تو ہمیں وہاں سے پی ڈی ایم سے جو ہے استعفیٰ دینا خود پڑا. استعفوں کے معاملے پر ان کا بڑا ایک کلیئر سٹینس تھا, اور اگر بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ استعفے دیں تو یہ تو ان کی اپنی جو ہے ایک تجویز تھی, اس پر بڑی جو ہے زور و شور سے کھڑے ہوئی تھی پی ڈی ایم.
تو ظاہر ہے اب ہم نہیں ہیں اس میں، اور ہمارا اس پہ اگر ان سے رہتی ہوئی ہے تو اب ان پر لازم ہے کہ وہ ضرور کریں جو ٹھیک ہمیں وہ ٹھیک سجیسٹ کریں، صداقت اور عملی طور صاحب پر اس کو ٹھیک صداقت صاحب، یہ عظمہ صاحبہ جو کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک تجویز ہے کنسنسس لانے کے لیے، جو خطے کی صورتحال ہے اس کے لیے شہباز شریف صاحب نے ایک آئیڈیا دیا ہے. آئیڈیا کیسا لگا سر آپ کو؟ منصور، قومی حکومت ایسے ماحول میں جہاں پہ ایک سٹیبل پولیٹیکل ایک کریڈیبل گورنمنٹ بیٹھی ہے، اس وقت سٹیبل قومی حکومت کا تقاضا کرنا اس آدمی کا جس کی پارٹی وہ ہے، جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آ کے اسلام آباد میں حکومت گرانے کے لیے آئے، منہ کی کھانی پڑی، واپس چلے گئے، لاہور کا جلسہ کیا، فلاپ ہوئے، قوم سے کارکنوں سے وعدہ کیا کہ آریا پار کریں گے 31 دسمبر کو، شرمندہ بھی نہیں ہوئے، قوم سے معافی بھی نہیں مانگی، کارکنوں سے معافی بھی نہیں مانگی، فلاپ ہوئے، کہا استعفے دیں گے، میرے ہاتھ میں استعفے ہیں، گھر میں آ گئے ہیں، اس کے بعد بھاگ گئے ورکر شرمندہ، اس کے بعد کہا لانگ مارچ کریں گے، لانگ مارچ کیا، ان کا اپنا مارچ ہو گیا، شرمندہ، ضمنی الیکشن نہیں لڑیں گے، اس کے بعد لے کے واپس لے لیا، شرمندہ، اس کے بعد ہم سینٹ کا الیکشن نہیں لڑیں گے، اس پہ بھی منہ کی کھانا پڑی، پھر ہم چیئرمین سینٹ نہیں بننے دیں گے، وہ بھی بن گیا، جی پی کا الیکشن نہیں ہونے دیں گے، بری طرح شکست کھا گئے، کشمیر کا الیکشن نہیں ہونے دیں گے، شکست کھا گئے. ایک اپوزیشن میاں صاحب بھاگ کے چلے گئے، ان کی بیماری کوئی نہیں مان رہا، جہاں لندن میں موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو ایسا ڈسکریڈٹڈ پارٹی اور اس کا آدمی جو ہر دن سیاست کی ایک پوڑی نیچے آ رہا ہے. صداقت صاحب بڑی اچھی آپ نے بات کی. یہ جو آپ نے میاں صاحب کی بیماری کا جو ذکر کیا ہے نا، میں اس کے اوپر ایک چیز آپ کو سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ تو اب انٹرنیشنل مسئلہ بن گیا ہے. اگر میری بات اگر مکمل ہو جائے پھر ہم کیجیے گا. میاں صاحب کی بیماری کا مطلب یہ ہے کہ یو کے کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ میاں صاحب کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ یو کے میں رہے، ویزا کینسل کر دیا. اب شہباز شریف صاحب ظاہر ہے ڈیسپریٹ ہیں، ان کی مریم صاحبہ بھی بات نہیں مانتی. وہ انہوں نے کہا تھا مساق معیشت ہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن شام کو مریم صاحبہ نے کہا تھا یہ مساق معیشت، یہ مذاق معیشت ہے. وہ ایک بات کرتے ہیں، وہ دوسری بات کرتے ہیں، وہ پاؤں تک پکڑنے کی بات کر چکے ہیں. اب میرا خیال ہے شہباز صاحب کا ایک ہی رہ گیا تو اللہ کا واسطہ ڈالے کہ مجھے کوئی حکومت دے دیں، باقی تو ان کے پاس راہ کچھ نہیں ہے، اب میرا ایک بندے کے پلے کچھ نہیں ہے. نہیں صحیح کہا آپ نے، بالکل صحیح کہا. میرا صداقت صاحب یہ جو ایک کوئی بات کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی بات کچھ کہتا ہے. اب جو میں بات آپ کو سنانے لگا ہوں، میں امید کرتا ہوں آپ بھی یہی بات کہیں گے جو میں اب آپ کو سنانے لگا ہوں. یہ میاں صاحب کی بیماری سے متعلق آپ کی پارٹی کے ایک رہنما علی ایوان صاحب کل ایک پروگرام کے اندر موجود تھے اور میاں صاحب کی بیماری سے متعلق انہوں نے ایک انکشاف کیا ہے. ناظرین، علی ایوان صاحب نے کیا فرمایا ہے یہ ذرا دیکھیے گا. یہ آپ نے گفتگو، صداقت صاحب یہ میاں صاحب کی غلط رپورٹس لگانے کی وجہ سے پاکستان اب تک برطانیہ کی ریڈ لسٹ سے نہیں نکل سکا ہے. اچھا، مجھے تو اس بات کا پتہ نہیں ہے، میں نے یہ خبر نہیں سنی، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ میاں صاحب کی بیماری کا جو بہانہ تھا وہ ان کا جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے امیگریشن ڈپارٹمنٹ نے ریجیکٹ کر دیا اور میاں صاحب کو نکل جانے کا آرڈر دے دیا، جو میرا خیال ہے کسی منت ترلا کر کے وہاں رکے ہوئے ہیں. تو میں تو پولیٹیکل بات کر رہا ہوں، شہباز شریف صاحب کے پاس کیا کریڈیبلٹی ہے؟ صداقت صاحب سر میری بات، صداقت صاحب اس طرح نہ نکلو نا، اس طرح تہاڈی مہربانی نہ نکلو. یہ ایک انٹرنیشنل معاملہ ہے، پاکستان ریڈ لسٹ کے اندر ہے، اور اگر اس کی وجہ نواز شریف صاحب کے غلط ڈاکیومنٹس ہیں، فیک ڈاکیومنٹس ہیں، تو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی ان کا قصور ہے، ان کی وجہ سے سارے پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں. اچھا منصور علی خان صاحب، کوئی بندہ کم انفارم بھی ہو سکتا ہے اس واقعے میں. واقعی اصلیتاً مجھے پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کس حوالے سے اچھا آپ کو بات پتہ کی نہیں. ہے.